واہ ندیم ملک صاحب زبردست پکڑا ہے۔ ندیم ملک صاحب نے رانا ثناء اللہ کی زبردست چترول کر دی۔ کچھ ایسے باتوں کے بارے میں بات کی نا کہ رانا ثناء اللہ کو پسینہ ہی آ گیا۔ آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو آخر تک لازماً دیکھیے، شکریہ۔ دوسرا دوبارہ اپنے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، ہم اس ایشو پہ دوبارہ بحث ضرور کریں گے۔ خدا را یہ جو ہے نا یہ اس بندہ ریڈ لائن نہیں کراس کرنا چاہتا، بحث جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بھی ذرا سنائیں، محسن نقوی صاحب کا دوسرا حصہ سنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بلیسنگ دی ہے، ایک بندہ آپ کے لیے اتنی بڑی بڑی اپرچونٹیز لے کے آ رہا ہے، لا کے اس پلیٹ میں رکھ دی ہے، اور سب سے بڑا کریڈٹ اس شخص کو جاتا ہے کہ وہ کوئی ریڈ لائن ہے جو کراس نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو۔ اب یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مل کر اس چیز کو ریسیٹ کریں۔ بتائیے سر اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ مجھے نہیں معلوم کہ محسن نقوی صاحب کو آپ کس فلاسفر کے ساتھ یا آپ اس کو کہاں پہ پلیس کر رہے ہیں کہ آپ کے ان کے ایک ایک لفظ کے اوپر آپ جو ہے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو وہ کر رہے ہیں وہ فیلڈ مارشل کو ریفر کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل اس قوم کا ہیرو ہے، اس نے اس قوم کو مار کے حق میں وہ عزت دی ہے کہ یہ عزت جو ہے وہ تا قیامت جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اس آدمی سے اس قسم کا ریفرنس منسوب کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نامناسب اور غلط ہے، اور محسن نقوی صاحب نے یہ جو بات کی ہے میں قطعاً اس سے متفق نہیں، اور میں اس کو انڈورس نہیں کرتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، نامناسب ہے۔ وہ 50 کروڑ والی بھی سنوا دیں جی۔ ہمارے پولیٹیکل نظام کو چلانے والے، فنڈنگ کرنے والے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی 50 کروڑ کی فنڈنگ دیتا ہے الیکشن سے پہلے، کوئی 10 کروڑ کی دیتا ہے، یا کسی نہ کسی طریقے سے اس سیاسی نظام کو چلا رہے ہیں۔ جس دن آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ میں سے کوئی کیوں نہیں آتا سیاست میں؟ آپ سارے اکٹھے ہو جائیں تو کیا چیز نہیں ہو سکتی؟ آپ لوگوں کو اپنے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں گارنٹی کرتا ہوں 50% لوگ آپ لوگ ہی وہاں کے وزیر اعلیٰ یا وہاں کے ایڈمنسٹریٹرز ہوں گے، کیونکہ جو صلاحیت آپ میں ہے، آپ 10 روپے کو 100 روپے بنانا جانتے ہیں۔ رانا صاحب یہ انہوں نے غلط کہا ہے۔ وہاں پہ ایسے وارداتیے بیٹھے تھے، وہ 10 روپے کو 100 روپے نہیں، 10 روپے کو 1 ارب روپے بنانے والے ہیں اور بناتے ہیں۔ وہاں پہ بزنس مین بھی تھے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن وہاں پہ بعض وارداتیے بھی بیٹھے تھے جنہوں نے بڑی بڑی واردات کی ہوئی ہے اس ملک وہ میں، کون تھے اور سر؟ کر بھی رہے ہیں۔ وہ کون تھے؟ وہ ٹھیک ہے، میں اب اس وارداتیوں کو تو بتا دینا چاہیے نا، بتائی دیں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ نہیں مجھے نہیں پتا سر، بتائی دیں پتہ کر لیں آپ۔ سر۔ لیکن محسن صاحب نے کہا کہ 50% آپ ہی لوگوں نے منتخب نہیں، بات یہ ہے کہ وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ چندہ دیتے ہیں سیاستدانوں کو 50 کروڑ روپے، 10 کروڑ روپے، کس کو دیتے ہیں وہ؟ آپ بتائیں سر۔ نہیں وہ بتائے نا، سر وہ بتائے کس کو دیتا ہے؟ پبلک فورم پہ سب کے سامنے وہ بتائے کس کو دیتا ہے؟ پھر یا تو آپ پکڑ لیتے اس کو محسن نقوی کو کہ بتاؤ کس کو تو دیا ہے۔ پوچھ لیں گے۔ کون پوچھے گا؟ پوچھیں گے اس بات کو۔ وزیر اعظم نے پوچھا ان سے؟ نہیں، وزیر اعظم نے نہیں پوچھا تو ہم پوچھ لیں گے نہیں سر آپ نہیں پوچھا کہ بھئی ہمیں اس کا نام بتاؤ جو تم سے 50 کروڑ روپے اور 10 کروڑ روپے لیتا ہے، اس کا نام بتائیں ہمیں اسے۔ وزیر اعظم کو مناسب نہیں لگا کہ اسے پوچھ لیتے؟ یہ دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے جو بات کی ہے، بالکل ہم اس بات سے جو ہے وہ متفق نہیں ہے، اور اگر اس بارے میں پارٹی جو ہے وہ ایک پالیسی ڈیسیجن نہ لیتی تو اس چیز کا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اور انداز سے جو ہے وہ اس چیز کو نہیں تو کیا دیکھا کرتے جاتا، اور اب بھی اس چیز کو جو ہے وہ بالکل ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو بیٹھے ہیں وہاں پہ، انہوں نے کس کو دیا ہے 50 کروڑ، کس کو دیا ہے 10 کروڑ؟ یہ تو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا ان سے، آپ ہی کی طرف میں تو پوچھ رہا ہوں نا۔ نہیں آپ کو کیبنٹ کے اجلاس کے اندر وزیر اعظم کو پوچھنا چاہیے۔ سن لینا، آپ جب اتنا جو ہے وہ پین لے کے ایک ایک چیز کو چلا رہے ہیں تو پوچھیں نہ، پوچھ کے بتائیں ہمیں۔ مجھے تو لگا کہ محسن نقوی ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ ہماری سیاست کے اندر ملک ریاض کا ایک نام رہا ہے، اور وہ ملک ریاض کا نام صرف ایک کے ساتھ جڑا نہیں تھا، وہ 10 بندوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔
تو اگر وہ محسن نقوی یہ بیان دے رہا ہے تو میرا تو خیال تھا شہباز شریف تو کو پھر اس کو ملک کابینہ ریاض کے اجلاس نہیں میں تو پوچھنا پھر چاہیے۔ کیا پھر ملک ریاض نے پھر اس ملک کی سیاست پہ قبضہ کر لیا؟ آپ کدھر بیٹھا ہے؟ بڑا ڈومینیٹ کرتے رہے نہیں دہائیوں تک، کیا ڈومینیٹ کرتے رہے؟ مطلب بحریہ کے نام سے ان کا منصوبہ چلتا ہے، تو بحریہ کے نام تو سے آپ اب شروع کیوں نہیں کریں، چل رہا؟ اگلے دن آپ کا بورڈ اتار کے لے اب کیوں جائیں نہیں گے۔ چل رہا؟ چل ہی رہا ہے نا، کہاں گیا وہ؟ واپس آ جائے گا، کوئی نہیں چل رہا، اب بند ہو گیا، کوئی نہیں چل رہا، اب تو یہاں پہ آنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ آ جائیں گے وہ، چلتے رہتے ہیں ادوار پاکستان کی تاریخ میں اوپر تو نیچے ہوتا چلے رہتا وہ ہے۔ تو پھر خیر پھر ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ سر لیکن شہباز شریف کو لگا نہیں کہ اس کو پوچھتے یار محسن نقوی آپ میرے وزیر داخلہ ہو تو سسٹم ہی کولیپس کر گیا ہماری حکومت کا، کیا ہوا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ آپ اس بات کے اوپر کیوں یقین کرتے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا؟ میں تو نہیں مانتا وہ کہ وزیر سسٹم داخلہ ہے ہمارا پاکستان کا، وہ کہہ رہا ہے سسٹم کولیپس کر گیا، تو کہتا رہے وہ، مگر ڈزنٹ میٹر آل کہ وہ وزیر داخلہ کیا ایبسولوٹلی ڈزنٹ میٹر۔ سر پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 20 سالوں میں سب سے زیادہ شہادتیں پاکستانی فوج اور پولیس کی میرا خیال ہے یہ 2025 اور 26 میں ہوئی ہیں۔ اگر دہشت گردی کے واقعات کے اوپر کولیپس کی بات کر رہے ہیں تو 2009 اور 10 میں جو ہے وہ 2026 میں جتنی دہشت گردی 25 اور کی 26 وارداتیں میں ہوئی ہیں اس سے 10 گنا ہوئی تھیں، اور لاہور میں ہم نے ایک واردات میں 200 250 کے لاشیں ہم نے بالکل اٹھائیں اٹھائی۔ شہداء کے، تو پھر کیا سسٹم کولیپس کر گیا تھا؟ مون مارکیٹ کیا ملک جو ہے والے بلاس تھے اور پشاور میں مینا بازار والے بلاس تھے، اس وقت بھی عوام نے بھی یہ قربانیاں پیش کی، ہماری مسلح افواج نے، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے، اور اس فتنے کے اوپر قابو پایا، اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ پائیں گی۔ سر مجھے لگتا ہے محسن نقوی نے صحیح کہا سسٹم کولیپس کر گیا۔ آپ نے اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا جب EPS کا واقعہ ہوا، تو آپ محسن نقوی کو یہ پوچھ لیتے کہ یار وزیر داخلہ وہ کیا بنا نیشنل ایکشن پلان، کس کا؟ نیشنل ایکشن پلان کا؟ تو نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وزیر داخلہ سے پوچھ ہی لیتے، آپ پرائم منسٹر ہی پوچھ لیتے، نہیں پوچھنا تھا۔ تو چلیں پھر اگر یا تو پھر آج آپ میرے ساتھ بٹھا لیتے تو میں پوچھ لیتا۔ میں تو انہیں بلا لوں گا لیکن وہ آپ کے ساتھ شاید بیٹھیں گے نہیں، سوائے آپ نے ان کی کلاس لینی ہے، وہ پھر آپ کے ساتھ کیسے نہیں کوئی کلاس وغیرہ کی بات نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے اکنامک فورم کا اجلاس بلایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ صوبوں سے متعلق یا چھوٹے انتظامی یونٹس سے متعلق بات کی جائے۔ انہوں نے یہ بات کرنے کی بجائے انہوں نے یہ جن چیزوں کو آپ نے ڈھونڈ کے نکالا ہے اور سامنے رکھا ہے، انہوں نے ان چیزوں کو بلا جواز ہی جو ہے وہ ایک موضوع بنا کے آپ اسے بلا تو جواز معاملہ جو ہے وہ اس کو کسی دوسری طرف لے گئے۔ آپ بلا جواز سے کہہ کیوں رہے؟ مجھے لگتا ہے بعض باتوں میں اس کی صداقت ہے، نظام نہیں نہیں کوئی چل رہا۔ صداقت نہیں ہے۔ آپ مظفر آباد میں یہ راولہ کوٹ میں جو کچھ ہو گیا 30-35 لاکھ کی بات ہی ہے نا، آپ سے نہیں سنبھالا گیا۔ کیا کشمیر میں کتنے کچھ 10 کروڑ لوگ بستے ہیں، اتنا سا انتظامی نہیں تو یونٹ ہے۔ کشمیر میں آپ کو نظر نہیں آ کیا ہو رہا رہا کہ کشمیر میں میرپور میں جو ہے وہ الیکشن ہوئے ہیں 13 سیٹوں کے اوپر، جو 53% جو ہے وہ ٹرن اوور ہوا یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ لاکھوں لوگوں نے، نہیں دعویٰ نہیں ہے، حقیقت ہے، دعویٰ۔ لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ ووٹ دیا ہے، فری فیئر الیکشن ہوا ہے، سر یہ جانے فری دیں، فیئر الیکشن ہوا ہے، جانے دیں۔ جانے نہیں دیں، یہ حقیقت ہے، سر یہ حقیقت ہے۔ اس کی آپ وہ مجھے بتائیں کہ بلاول بھٹو اس کی روز گواہی دے رہا ہے۔ بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی، آپ مجھے بتائیں کہ مظفر آباد کی 9 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوا ہے، ان 9 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ 4 کے اوپر پیپلز پارٹی جیتی ہے، 5 کے اوپر PMLN جیتی ہے۔ وہ ایسے ہی خام خواہ وہ آپ کو کہتے ہیں فارم 47 والے ہیں۔ سارا دن بیانیاں بناتے رہیں کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو رزلٹ سامنے آئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کل جو 2 سیٹوں کا رزلٹ آیا ہے، جس سیٹ کے اوپر وہ میری بہن شہری رحمان سارا دن یہاں پہ بیٹھ کے کہتی رہی ہے ٹھپے لگ رہے ہیں جی، ٹھپے لگ رہے ہیں، اس سیٹ کا جب رزلٹ آیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے رانا صاحب کہ محسن نقوی ہی طاقتور شخصیت ہے، محسن نقوی کے خلاف بات تو کر سکتے ہو آپ، جمہوریت ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، آپ تو اسے ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بچا ہوا ہے، تو محسن نقوی کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں، ان پر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محسن نقوی ہی اصل طاقتور شخص ہے۔ محسن نقوی کے خلاف بات کرنے سے آپ نے کس نے روکا ہے، کیوں روکا ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے ہمیں کہا ہے کہ محسن نقوی کے خلاف بات نہ کرنا، اور خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ ہمیں پیچھے سے اجازت نہیں ہے محسن نقوی کے خلاف بات کرنے کا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ طاقتور شخص ہے، اس کے خلاف بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جا سکتی ہے۔ محسن نقوی کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ
انہی کے مدد سے تو آپ لوگ اقتدار میں آئے ہیں۔ اگر آپ محسن نقوی کے خلاف بات کریں گے یا ان کو وزارت سے ہٹائیں گے تو آپ کی وزارت بھی نہیں بچے گی۔ اپنی وزارت بچانے کے لیے اس کے باتیں جو ہے وہ لینا پڑے گا، وہ سننا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے خلاف آپ لوگ نہیں جا سکتے۔ اگر آپ لوگ خود مختار ہوتے تو اب تک اس کو فارغ کر دیتے، لیکن خود مختاری کہاں ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ کسی اور نے کہا ہوتا تو اب تک تو وہ گھر جا چکا تھا، لیکن یہ محسن نقوی نے کہا ہے۔ محسن نقوی جو ہے وہ بہت بڑا طاقتور بندہ ہے، تو اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے۔ محسن نقوی نے ہر چیز پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ آپ کے لیے جو فورن پالیسیز ہے اس میں بھی ہاتھ بٹاتے ہیں آپ کے، وہ فیصلے کرتے ہیں کون بیچتا ہے۔ وہ کبھی ایران تو کبھی سعودی عربیہ، کبھی ترکیہ تو کبھی وہاں کبھی یہاں، تو کون وہ بیچتا ہے؟ کوئی تو ہے نا کہ وہ اسے بیچ کر بات کرتے ہیں اس سے، اور وہ ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل وہ ایک اور پارٹی بنا کر آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، پھر کیا کریں گے؟ اگر یہی طاقت ان کے پاس رہا تو پھر وہ تو ملک کا پرائم منسٹر ہی سمجھو۔ تو یہی سب کچھ جو ہے وہ ڈر ہے ان لوگوں کے دلوں میں۔ ایسا نہ ہو کہ محسن نقوی کل کہے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ۔ اگر کل اس نے کہہ دیا کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ تو اگر یہ لوگ اس کو نہیں بناتے بھی تو اتنا بڑا وزارت اس کو دیں گے جیسا کہ دیا ہے کہ ان کا جو منہ ہے وہ بند ہو جائے۔ یہ آج کی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔